ذلت و رسوائی کی گھاٹی کے اندر بھٹک رہا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جس کو جو ملا ادب سے ملا، جس کو جو ملا احترام سے ملا، جس کو جو ملا خدمت سے ملا، چاہے ماں باپ کی خدمت ہو، چاہے پیر و مرشد کی خدمت ہو، چاہے بڑوں کی خدمت ہو، چاہے بزرگوں کی خدمت ہو، اللہ اکبر۔ غریب نواز کہتے ہیں کم و بیش 20 سال یا 23 سال تک مرشد کا بستر لے کر کے گھومتا رہا، مرشد کی خدمت کرتا رہا، اور غریب نواز فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد کو اللہ نے اتنا نوازا تھا، ایک مرتبہ مرشد کے ساتھ سفر میں تھا، بیچ میں سامنے دریا تھا، دریا، میں نے سوچا اتنا بڑا دریا کیسے پار کریں گے؟ پیر نے ہاتھ پکڑا، کہا معین الدین پریشان کیوں ہو؟ ہاتھ پکڑ کے کہا پریشان کیوں؟ آنکھ بند کرو، آنکھ بند کی کہا آنکھ کھولو، تو کہتے ہیں کہ ہم دریا کے اس پار تھے۔ میں نے پوچھا حضرت یہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی پھر یہ ہو گیا۔ میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی۔ آپ کہیں گے کتنا آسان طریقہ ہے نا دریا پار کرنے کا۔ بات یہ ہے کہ بادہ اور جام تو وہی ہے، سرائی اور میخانہ تو وہی ہے، کوئی ساقی بھی تو ایسا آئے، کوئی ساقی بھی تو ایسا آئے۔ لوگوں کو اس پہ بھی ہنسی آتی، 5 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے کیسے پہنچ گئے؟ میں نے کہا عثمان ہارونی بن، حرام کھا رہا ہے، 50 بار بھی سورہ فاتحہ پڑھے گا تو نالی بھی پار نہیں کرنا، نالا بھی پار نہیں کرنا۔ ہنسنے کی بات نہیں، لیکن وہ لوگ تھے ہڈی کو چمڑا لگ گیا مگر کبھی حرام نہیں کھایا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کی زبانیں حرام سے محفوظ ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو حرام سے محفوظ ہیں؟ دیکھو ذرا، جانچو ذرا۔ آپ کہیں گے جن کے سود کے دھندے ہیں، جن کی تھیٹریں چل رہی ہے، جن کے شراب کے دھندے، وہی حرام کھاتے ہیں؟ نہ، وہ تو کھاتے ہی ہیں۔ جو جھوٹ بول کر کے کمائے وہ بھی تو حرام ہے، جو دھوکہ دے کر کمائے وہ بھی تو حرام ہے، جو عیب دار چیزوں کو اچھا بنا کر کے بتائے اور بے عیب بتا کر کے بیچے وہ بھی تو حرام ہے۔ کیا اسلام کا یہ نظریہ بھول گئے؟ اسلام صرف نماز روزے کا مذہب نہیں، اسلام تو تجارت بھی سکھانے آیا تھا۔ ایک مرتبہ غلہ ایک شخص بیچ رہے تھے، حضور علیہ السلام گئے اور غلے میں ہاتھ ڈال دیا، اندر ہاتھ ڈالا تو ہاتھ بھیگ کر کے نکلا۔ آقا نے فرمایا اللہ سے ڈر، بھیگا ہوا غلہ اندر ڈال دیا اور سوکھا ہوا اوپر رکھ دیا، دھوکہ دینے کے لیے۔ مومن کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ اور اگر تو کہا بارش ہوئی تو غلہ بھیگ گیا، تو کہا پھر گیلا اوپر رکھ تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ یہ میرے نبی نے بتایا۔ آپ کہتے ہیں حالات بدل گئے، میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے حالات نہیں بدلے، مسلمان بدل گیا۔ ہم بدلے، حالات بدلے، ہم پھر بدلیں گے، حالات پھر بدلیں گے۔ خواجہ عثمان ہرمنی غریب نواز اور دیگر مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بوڑھا آتا ہے لکڑی ٹیکتے ہوئے روتے دھوتے، اور حضرت عثمان ہارونی سے کہتا ہے حضرت ایک تکلیف میں ہوں، خدا را کچھ کریں۔ آپ نے وہ کیا ہوا؟ بہت رویا، آنسو خشک کیے تو پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا بچہ گم ہو گیا، برسوں ہو گئے، اب میں سوچتا ہوں کہ آپ سے دعا کراؤں، آپ دعا کریں اس کے لیے کہ وہ مجھے مل جائے۔ اچھا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کی مراد کے پورا ہونے کے لیے کوئی الگ سے چیزیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی وظیفہ، کوئی عمل اللہ کے قرآن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ یہ عمل مجھے حضرت خضر علیہ السلام نے دیا، یہ عمل مجھے فلاں ولی نے دیا، فلاں بزرگ نے دیا، فلاں بزرگ نے دیا، پہلی بات تو خضر ملتے کتنوں کو ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کی عظمتیں سر آنکھوں پر، ہر ولی کی، بزرگ کی، پیر فقیر کی اہمیت سر آنکھوں پر۔ لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جو کتاب اللہ نے دی ہے اپنے محبوب کے ذریعے سے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں اسم اعظم چاہیے، لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں ہمیں اسم اعظم چاہیے۔ میں نے کہا اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کیا چیز ہے؟ اسم اعظم تو بس اتنا ہی ہے
کہ جس دن تو اللہ کو صدق دل سے پکارے اور اس دن تیرے پیٹ میں حرام نہ ہو. دل سے پکار اس حالت میں کہ تیرے پیٹ میں حرام نہ ہو. جس نام سے پکار وہی اسم اعظم ہے. اور کیا اسم اعظم؟ اور لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں آپ کو کہ اتنے ہزار دو. ہمارے پیر نے بتایا اسم اعظم تو ہم بتائیں گے, پھر یہ کرو تو ہم بتائیں گے, وہ کرو تو. میں نے کہا کہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں نام لو اور اگر آپ غفلت میں لیتے ہیں تو وہ اسم اعظم نہیں ہے. اسم اعظم تو وہی ہے جو آپ دل کی گہرائیوں سے. اور ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں, جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک مرتبہ میرے اللہ کو پکارتا ہے اللہ, تو میرا اللہ 3 مرتبہ کہتا ہے لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, میرے بندے میں حاضر ہوں, میرے بندے, میرے بندے میں حاضر ہوں, میرے بندے میں حاضر ہوں. باپ کہتا ہے میرا بیٹا تو پھولتا ہے, ماں کہتی میرا بیٹا تو پھولتا ہے, استاد کہتا ہے میرا شاگرد تو پھولتا ہے, پیر کہتا ہے میرا مرید تو پھولتا ہے. نادان جب تو ایک بار یا اللہ کہتا ہے تو 3 مرتبہ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے. کوئی پکارے نا اللہ کو, اللہ کو چھوڑ کے سب کو پکار دے, اور کوئی مدد نہیں کر سکتا دنیا کا انسان. اللہ کو پکارو, صدق دل سے پکارو, پیٹ کو حرام سے پاک کر کے پکارو, پھر دیکھو اس کی مدد. عثمان ہارونی سرکار مریدوں کے ساتھ بیٹھے, وہ روتا ہے حضور میرا بچہ گم ہو گیا, برسوں بیت گئے, ڈھونڈا نہیں ملا, کرم کر دیں, دعا کر دیں مل جائے. حضرت عثمان ہارونی نے کیا فرمایا؟ کچھ لوگوں کو یہ باتیں بری بھی لگتی ہوگی, میں کوئی اللہ والوں کے خلاف بولنے نہیں آیا, جو سچا اہل سنت کا مسلک ہے وہی پیش کرتا ہوں اور اپنی ذمہ داری پہ پیش کروں. میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کل لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے, قرآن چھوڑ کر کے سب پڑھایا جا رہا ہے, قرآن سے دور ہو گئے. حضور نے کیا پڑھا؟ جو رسول پوری کائنات کے مشکل کشا تھے, جب ان پر مشکل آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ مولا علی جنہیں ہم مشکل کشا مانتے ہیں, جب ان پر مصیبت اور مشکل آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ صدیق اکبر جن کے صدقے ہماری مشکلیں ٹلتی ہیں, جب ان پہ مشکلیں آئی تو انہوں نے کیا پڑھا؟ جب حضور مشکل میں آئے بظاہر وہ جنگوں کی مشکلات, تو حضور کی زبان پہ کیا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. قرآن میں ہے. اس کو بھی ہمارے بزرگوں نے اسم اعظم کہا. یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ وہ وظیفہ ہے اگر کوئی عشاء کے بعد 450 بار پڑھنے کا عادی ہو جائے اور وہ اس پر سختی کے ساتھ عمل کرے, وہ جو سوچے گا ابھی سوچ مکمل نہ ہوگی, اللہ اس کا کام پورا فرما دے گا. شرط کیا ہے؟ عالم ہونا, حافظ ہونا, قاری ہونا, مفتی ہونا, ڈاکٹر ہونا, ٹیچر ہونا, کوئی شرط نہیں. شرط بس اتنی ہے, ایک تو یقین کا ہونا اور دوسرا حرام سے پیٹ کا خالی ہونا. میں پھر کہتا ہوں آپ سے, سارے وظیفے پڑھ ڈالو. عورتیں ہی پڑھ رہی ہے بہت سے وظیفے, لوگ مانگتے ہیں یہ وظیفے, اتنا پڑھتے ہیں حضرت اتنا اور دو. میں کہتا ہوں کم پڑھو, کم پڑھو لیکن پیٹ پر توجہ دو.